رب العزت نے جو نظام زندگی ہمیں عطا کیا ہے، اس پورے نظام زندگی میں جتنے قواعد و ضوابط اللہ نے ہمیں عطا کیے ہیں، رہنمائی دی ہے، وہ انہی انسانی حقوق کے تحفظ کہ انسان چونکہ مدنی الطبع ہے، مل جل کر رہنے کی فطرت رکھتا ہے، تو پھر وہ ایک دوسرے کو حقوق کیسے ادا کریں گے، مل جل کر رہنے کے جو تقاضے ہیں وہ کیسے پورے کریں گے۔ یقیناً اللہ نے ہمیں ایک رحمت کا ایسا نظام عطا کیا ہے کہ اگر ہم اس کو اپنا لیتے ہیں تو پھر تو ہم روئے زمین پر خدا کی خلافت کے مستحق بنتے ہیں، اور اگر ہم اس کو رد کرتے ہیں تو پھر اللہ کی باغی کی حیثیت اختیار کر لیتے ہیں۔ ان دو کے بیچ میں کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ دوسری چیز معیشت ہے۔ اب یہ ہماری ترجیحات ہونی چاہیے کہ ہم ملی اور مملکتی زندگی کی ترجیحات کا تعین کریں۔ ہماری حالت تو حضرت یہ ہو گئی ہے کہ ہم مملکتی معاملات میں بھی فضائل کو زیر بحث لاتے ہیں، عبادات کو زیر بحث لاتے ہیں، اور اس کو اولین ترجیح قرار دے کر جو مملکت کے تقاضے ہوتے ہیں اس کو ہم پیچھے ڈال دیتے ہیں۔ اس اعتبار سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے مقام امامت پر فائز فرمایا، ساری زندگی آپ شرک کے خلاف، بتوں کے خلاف، ان کی خدائی کے خلاف لڑتے لڑتے آگ میں ڈالے گئے، کیا کیا مشکلیں آپ پر آئیں، اور وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ہر امتحان سے آپ گزرے اور کامیابی کے ساتھ، تو پھر اس کے بعد آپ کو امامت عطا کی گئی۔ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، جو ہی آپ کو مقام امامت عطا کی گئی، اب آپ کی ترجیحات میں تبدیلی نظر آ رہی ہے۔ اب آپ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور آپ مؤمنین کے لیے مانگ رہے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں لَيْ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا۔ تو یہ جو ایک ملی زندگی میں مسلمان اکثریت اور اقلیت کے برابر کے حقوق کا تصور قرآن کریم نے دیا ہے معیشت کے حوالے سے، اور پھر جب اللہ تعالیٰ کبھی آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے، ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فأذاقها اللہ لباس الجوع والخوف۔ اب آبادی کی بات کی اللہ نے، اجتماعی زندگی کی بات کی، اور اس ماحول میں امن و اطمینان کی بات کی، اور اس امن و اطمینان کی جو علت بیان کی اتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، لیکن جب ہم اس کی ناشکری کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اس کی وحدانیت اور اس کے نظام میں ہم کسی کو شریک بنا دیتے ہیں، تو پھر فکفرت بانعم اللہ، جب کفران نعمت کیا تو پھر دو مزے چکھائے اللہ نے، دو مزے، ایک بھوک اور ایک بدامنی، خوف۔ یہ دو چیزوں کا ایک بنیادی کردار ہے مملکتی اور قومی زندگی میں۔ قوموں کا جب آپ امتحان لیتا ہے اللہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، یا خوف کا ذکر کرتا ہے، بھوک کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب پوری انسانیت کے ساتھ عمرانی معاہدہ کرتا ہے تو فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ آپ میری الوہیت کو مانیں، خود کو میرا بندہ مانیں، اور میں آپ کو اس کے مقابلے میں امن بھی عطا کروں گا اور آپ کو روزی بھی دوں گا تاکہ آپ کو بھوک نہ رہے۔ یہ جو بنیادی اصول رب العزت نے ہمیں عطا کیے ہیں، ہم نے اللہ سے کتنے وعدے کیے، اور اس کے باوجود ہم ان وعدوں کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔
معیشت کی تقسیم تو اللہ کی ذمہ داری ہے. جب ہمیں پیدا کیا، مل جل کر رہنے کی فطرت عطا کی اور تمام نعمتیں ہمارے لیے پیدا کی، اس کو تقسیم کیسے کریں؟ اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا. یہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کو تقسیم کریں گے. ہم نے تو دنیا کی معیشت کو ہم نے تقسیم کیا ہے لوگوں میں. وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ. اور جو انسانی معاشرے کے اندر ایک فطری اونچ نیچ ہے کہ کوئی غریب ہے کوئی امیر ہے، ایک کے اندر محنت کی صلاحیت پیدا کر دی، بھلا غریب ہے لیکن اس کی قوا مضبوط ہے. ایک کے اندر دولت کی صلاحیت پیدا کر دی، لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ یہ طبقات اور اپنی اپنی مستقل صلاحیتوں کے مالک ایک صلاحیتوں میں ایک دوسرے کو مسخر کریں، ایک دوسرے سے وابستہ ہو جائیں. اسی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ دنیا ہمارے وسائل پہ قبضہ کیوں کر رہی ہے؟ ہمارے پاس وسائل ہوں گے لیکن ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے. آئیں امریکہ اور مغرب اپنی ٹیکنالوجی لائیں، اپنا پیسہ یہاں انویسٹ کریں، ہمارے ساتھ مارکیٹ کی بنیاد پر سودا کریں، منافع وہ بھی لیں منافع ہم بھی لیں گے، لیکن ہمارے وسائل پر قبضہ کر کے ہمیں غلام بنانا اور پھر ہم اپنے ہی وسائل میں ان سے بھیک مانگیں، یہ ہے ظالمانہ نظام اور طبقاتی نظام جو اس وقت دنیا میں رائج ہے اور ہمیں حق نہیں دے رہا ہے. مغرب کی سرمایہ داریت ہے، پورے سرمایہ کی ملکیت افراد کے ہاتھ میں اور ریاست فارغ، یہ پرائیویٹائز، یہ پرائیویٹائز، یہ پرائیویٹائز. اس کے مقابلے میں کمیونزم ہے تو تمام سرمایہ کا مالک ریاست، فرد فارغ. یہ وہ جس کہتے ہیں کہ انتہائیں ہیں اور افراط و تفریط ہے. لیکن اگر اعتدال کی معیشت اور ملی جلی معیشت کو جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، جس میں فرد کی محنت کا بھی اس کو اجر ملتا ہے اور جس میں ریاست جو ہے اس کی نگرانی اور اس کے اپنے مفادات بھی ہوتے ہیں، سب کا تحفظ کرنے والا اگر ہے تو وہ قرآن کریم کا وہ نظام ہے معیشت کا جو آپ کو عطا کیا ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحات کی ہے.